وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور پیارے بچوں، آج جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آج اسی طرح سے، کیونکہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کی جمہوریت جس دن بنی تھی وہی دن آج منایا جا رہا ہے۔ آج یوم جمہوریہ اور گنتنتر دیوس مناتے ہوئے 72واں سال ہے، یہ 72ویں بار منایا جا رہا ہے، اور ہر سال جنوری کی 26 تاریخ کو دیش میں گنتنتر دیوس منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر دیش واسیوں کا بہت ہی زیادہ ہرش الاس دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، واقعی یہ 26 جنوری ایک یاد کرنے کا دن ہوتا ہے ہندوستانیوں کے لیے، کیونکہ دیش میں سمویدھان کی استھاپنا جو ہے وہ 26 جنوری کو گنتنتر دیوس منایا جاتا ہے۔ بھارت میں 26 جنوری 1950 کو ہی دیش کا سمویدھان لاگو ہوا تھا، اور ویسے تو سن 46 سے اس کی شروعات ہوئی تھی، لیکن سن 1949 تک یہ مکمل ہوا، اور سن 1950 میں پوری طرح سے سمویدھان لاگو ہو گیا تھا، جس کو بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا تھا۔ میرے دوستوں، اس کے اندر قربانیاں رہی ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کی، اور وہ قربانیاں رہی ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی، اور ہندوستان کے انہوں نے کیا کیا اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کون کون سے رویے اختیار کیے، کہ جس کا ثبوت اور قربانی اور شہادت، یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں، اور قرآن بھی شاہد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، کہ مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے میں ان کا تسلط ہوا، اور انہوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی اور غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کر دیا۔ ملک کی معصوم اور پاکباز خواتین انگریزوں کی عیاشی اور خواہش کوشی کا شکار ہونے لگی، ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بننے لگی۔ اور انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سفاکی و خوریزی سے رہائی، عورتوں کے غلامی کا نجات کا جذبہ پیدا ہوا، اور ہر طرح سے ہر انسان ہر طرح سے اپنے
اپنی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار تھا. عزم و استقلال و حریت کی خاطر پورے ہندوستان کے اندر سرفروشی کی ملک گیر تحریک چلائی گئی اور ہر شخص یہ راگ گاتا ہوا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے, وہ برادری, وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کاٹا تھا, وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا, وہ جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی, وہ پارٹی جس کے عزم و استقلال سے انگریزوں کا پائے تخت لرزہ بر اندام تھا, اور وہ یونین جس کے دم خم سے برطانوی ایوان میں کھلبلی مچی رہتی تھی, اور وہ جماعت جس کی ہمت سے اور جس کے عزم و استقلال سے ساری دنیا بلکہ انگریز کانپتے تھے, وہ لیگ جس کے دم خم سے اور جس کی جوان مردی وہ ضرب المثل بن چکی تھی, وہ کون تھے؟ وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت بلند ہمت عظیم المقاصد مسلمان تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے اس ناپاک سائے کو انگریزوں کی اس ناپاک سازش کو بر وقت بھانپ لیا اور ان کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا. اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد اور ان کا ٹھوس مسلکی مزاج اور ان کے دلوں میں موزن پائیدار جذبہ جہاد انگریزی حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ رہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے. ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ ہندوستان سے علماء تیار کرنے والے ان مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے. ان کا بنیادی مشن یہ تھا, ان کا ایک خاص مشن تھا کہ علماء تیار کرنے والے ان مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے اور ان کی کڑی کو نیست و نابود کر دیا جائے, صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے. مگر قربان جائیے حضرات اکابر رحمہم اللہ پر, ہمارے بزرگوں پر, کہ انہوں نے انگریزوں کی اس ناپاک سازش کو بر وقت بھانپ لیا, انگریزوں کی اس ناپاک سازش کو بر وقت تاڑ لیا اور ان کے اس ناپاک خواب کو, انگریزوں کے ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان بھر میں ہر جگہ مدارس کا قیام فرمایا, ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا, اور اپنے خون جگر سے ان کی آبیاری و آبپاشی کی, اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ بہت تاریخ تھی راہیں شہر وفا تک جانے کی. کیونکہ ہمارے دوستوں پیشرو بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے ان کے دلوں میں دین پر بربٹنے کا جذبہ باقی رہے گا. جب تک ہندوستان کے اندر یہ مدارس آباد رہیں گے مسلمان اپنے عقائد و افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے, اور جس کی بدولت ہر موڑ پر انہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی, جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے کیا ہی خوب انداز میں کی ہے, جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے کیا ہی خوب انداز میں کی ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. میرے دوستوں آج اگر جو ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام نے کیا ہی قربانی دی کی, اتنی قربانیاں دی کہ چاندنی چوک میں دیکھا جا رہا تھا اس روڈ کے اوپر جتنے پیڑ لگے ہوئے تھے ہر پیڑ کے اوپر علماء کرام اور حفاظ کرام کی لاشیں لٹک رہی تھی. یہ قربانی صرف اور صرف اس ملک کے ہندوستان کے لیے تھی. ان علماء کرام نے اور ان مسلمانوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی مگر ہندوستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی, ان مدارس اسلامیہ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی, اور جس کی وجہ آج یہ ہے کہ آج پورا ہندوستان آزاد ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں لیکن یہ مدرسے جو ہے یہ ہندوستان کی آزادی کی ایک جڑ ہے, کیونکہ ہندوستان
वो सब के अंदर जिन उलमा की कुर्बानी दी है, जिन उलमा किराम ने और हुफाज किराम ने कुर्बानियाँ दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मदरसों के जाबाज सिपाही थे, इन्हीं मदरसों के जाबाज सपूत थे कि जिनको मुनकिरीन तौहीद आज दहशत गर्दी का अड्डा करार दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मगर दुनिया के हर चैलेंज का इन उलमाए किराम ने मुकाबला किया और इन मदारिस की बदौलत हमें दुनिया के अंदर आज़ादी, हमें हिंदुस्तान की आज़ादी नसीब हुई। और मेरे दोस्तों, कुरान का ऐलान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। मेरे दोस्तों, मैं इन मदरसों और मकातिब की अहमियत और इफादियत कहाँ तक समझाऊँ। दोस्तों, हकीकत ये है कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इन मदरसों की कुर्बानियों से, इन मदरसों से निकलने वाले उलमाए किराम की कुर्बानियों से, हुफाज किराम की कुर्बानियों से, भीमराव अंबेडकर और शाह इस्माइल शहीद और इन लोगों की कुर्बानियों से, और इसी तरह से अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और तमाम उलमाए किराम जो शहीद हुए, उनकी शहादत के नतीजे में ये हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है। और लिहाजा मैं ये भी कहता हूँ, कुरान का भी ऐलान और हदीस का भी ऐलान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऐलान है कि जब तक इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बाकी रहेगा, हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया का निज़ाम यूँ ही चलता रहेगा। और जब तक हिंदू मदरसे बाकी है तब तक मुसलमान बाकी है, और जब तक मुसलमान बाकी है तब तक इस्लाम बाकी है, और इस्लाम बाकी है तो सारी दुनिया का निज़ाम और सारी कायनात बाकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम ही के दम से सरसब्ज़ गुलिस्तां धंस जाएगा चमन जो मुसलमान हो यहाँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कल के मुस्तकबिल तुम ही हो। तुम ही मुस्तकबिल के जो वीर अब्दुल हमीद तैयार होंगे, अशफाकुल्ला खान तैयार होंगे और शाह इस्माइल शहीद तैयार होंगे, और इसी तरह से हिंदुस्तान पर मरमिटने के लिए सिपाही तैयार होंगे, वो तुम ही हो, तुम ही होगे, तुम ही होगे। इसलिए मैं बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस वतन की खातिर कट जाना, इस वतन की खातिर मिट जाना। तुम ही एटम बम हो बच्चों, जब वक्त पड़े तो फट जाना। वमा अलैना इल्लल बलाग।